الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، تم روزہ رکھو تو چاند دیکھ کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤيته، اور جب روزہ افطار کرو تو چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ یعنی رمضان کے آنے کا تعلق چاند کے دیکھنے سے ہے اور رمضان کے ختم ہونے کا تعلق چاند کے دیکھنے سے ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی پائی جاتی ہے چاند کے حساب سے، اور دوسرے ممالک میں بھی ایسا کثرت سے ہے۔ جو اسلامکلی سینٹرلائز ممالک ہیں جیسے عرب ممالک ہیں ان کی بات نہیں ہے، البتہ جو دوسرے مغربی ممالک ہیں جہاں ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں وہاں پر بڑی پریشانی پائی جاتی ہے، اور ہر سال وہاں پر بڑے مسائل ہوتے ہیں چاند کی رؤیت کے حوالے سے۔ ہمارے ملک میں چونکہ رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ہم سینٹرلائز ہے، مگر اس کے باوجود دو تین قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور عوام الناس میں بڑی ایک انارکی، بد اعتمادی اور ایک اچنبھا پن پایا جاتا ہے چاند کی رؤیت کے حوالے سے۔ کچھ باتیں آج ذکر کرنی ہیں اس کے حوالے سے تاکہ کم از کم موٹے اور بنیادی مسئلے ہمیں رؤیت ہلال کے حوالے سے پتہ ہو۔ یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شرعاً بہت بڑے گناہ میں شامل ہو رہی ہوتی ہے۔ بطور مثال چاند دیکھ لیا، چاند تو موٹا ہے اور انہوں نے پہلی تاریخ بنائی ہے، اس طرح کا مسئلہ، اس طرح کی بات بیان کرنا شرعاً گناہ میں شامل ہے، بلکہ بعض دفعہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے کہ ایمان والوں میں فتنہ قائم کرنا اور ایمان والوں میں شک کا بیج بونا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب سمجھ لیجئے شریعت مطہرہ کے اندر جو بھی مسئلے ہیں وہ بالکل سالڈ چیزوں پر مبنی، مضبوط دلائل کے اوپر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری مرضی اور تیری مرضی، اس کے اوپر نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتے ہیں چند ایک باتیں میں ذکر کرتا ہوں۔ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کے روزہ افطار کرو، یعنی عید الفطر کرو۔ اب یہ اتنی موٹی اور اہم بات ہے، آج 1400 سال گزر گئے اس بات کو، 1400 سے اوپر سال ہو گئے، 1446 چل رہا ہے تو 1446 سے گزر چکا، 47 چل رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات آج بھی محکم ہے، بڑی مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ امریکن نیویز جو دنیا کے اندر آپ کو پورے روٹ پرووائڈ کرتی ہیں، جیسے جہاز کا ایک روٹ بنتا ہے فضا میں، ایسے نیوی کا ایک روٹ بنتا ہے سمندر کے اندر، اور وہ روٹ جو بنتے ہیں وہ چاند کی حرکت کی وجہ سے بنتے ہیں، اور چاند کی حرکت جو ہے وہ مون سائٹنگ کے ذریعے سے، مون کیلکولیٹر کے ذریعے سے کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور جو مون کیلکولیٹر کاؤنٹ کرتا ہے وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے پاکستان کے ایک وزیر تھے، وہ اس کے اندر زبردستی بیانات دیتے تھے کہ جب مون کیلکولیٹر ہے تو پھر چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ یہ ہلال بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ساری دنیا جانتی ہے، اور باقاعدہ اگر آپ ریسرچ کریں گے کہ جو دنیا کے سمندری ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاند کی کیلکولیشن اپنی جگہ پر ہے، کہ مون کیلکولیشن اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ چاند 28 دن میں اپنی منزلیں طے کرتا ہے، 2 دن غائب رہتا ہے، 30 کے بعد نظر آتا ہے اور کبھی 29 کے بعد نظر آتا ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن چاند کو برہنہ آنکھ سے دیکھنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور آج بھی امریکن نیویز جو سمندر میں راستے بناتے ہیں، طے کرتے ہیں، لائننگ کرتے ہیں، اس تاریخ کو یہ روٹ اوکے ہے، اس تاریخ کو اس روٹ میں ٹربولنس ہے، اس تاریخ کو اس روٹ میں سمندر میں عام بحری جہاز نہیں چل سکتا، جنگی جہاز چل سکتا ہے، مگر عام بحری جہاز جو کنٹینر شپ کا جہاز ہوتا ہے وہ چونکہ نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے، وہ نیچے سے کرو نہیں ہوتا، تو اس کے چلنے کا طریقہ کار اور ہوتا ہے اور سمندر کا بیہیو اور طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں چاند کی حرکت، جس کو مد و جزر کہتے ہیں،
وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اس چاند کے تعلق کو آنکھ سے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف کیلکولیشن کافی نہیں ہے، اگر اس کو دیکھ کر ہم ہر مہینے روٹ بناتے ہیں، اگر پہلے سے روٹ تیار کر لیجیے، 4 سال 5 سال کے روٹ تیار کر لیے جا سکتے ہیں، جس سے کہ سورج کی حرکت کی وجہ سے ہوائی جہاز کا روٹ پوری زندگی کا تیار ہے، ایک جہاز نے اڑنا وہ اسی روٹ پہ اڑے گا، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہوتی کیونکہ وہ سورج کے اوپر مبنی ہے۔ مگر چاند کی حرکت ہر مہینے بدلتی ہے، 1400 سال سے بدلتی آ رہی ہے۔ کبھی مہینہ 30 کا ہے کیلکولیشن کے حساب سے، ہوتا 29 کا ہے، مہینہ 29 کا ہے کیلکولیشن کے حساب سے، لیکن چونکہ بارش کا موسم ہے چاند نظر نہیں ہے، اب جو ہے 29 کا ہی سمجھا جائے گا، 29 کا نہیں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ آپ کے سامنے کیلنڈر بنا ہوا ہے، یہ کیلنڈر سورج کے حساب سے بنا ہوا ہے، یہ پورے سال کا، پوری زندگی کا ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چاند کا کیلنڈر بناتے ہیں، ہر سال بنتا ہے، ام القرا کی طرف سے کیلنڈر شائع ہوتا ہے، پاکستان اسلام آباد یونیورسٹی کی طرف سے شائع ہوتا ہے، یہ باقاعدہ اس میں چیک کے دارالعلوم کراچی کی طرف سے جامعۃ الرشید کی طرف سے بنتا ہے مون کا چاند کا کیلنڈر، مگر اس میں اندازے سے لکھا ہوتا ہے کہ چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے، چاند نظر آنے کا کچا امکان ہے، چاند نہ نظر آنے کا قوی امکان ہے، یہ 3-4 باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ جو ہلال کمیٹی والے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک مذہبی کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایماندار بندے بے ایمان بندے مجھے نام بھی نہیں پتا، لیکن میں بنیادی طور پر بتاؤں کہ جو سینٹرلائز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چاند دیکھنے کے شرائط اور ضوابط ہیں۔ بطور مثال ایک شرط بتاتا ہوں، رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر ایک غلام پہاڑ سے نیچے اترے اور وہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو روزہ رکھو، لیکن عید کا چاند جب تک جم غفیر نہ دیکھ لیں اس وقت تک روزہ رکھنا اور اس وقت تک عید منانا جائز نہیں ہے، جم غفیر کا دیکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی چاند دیکھنے کے اندر بھی اور بہت ساری چیزیں، بطور مثال پچھلے سال جب چاند ہوا، یعنی رمضان کا چاند ہوا، تو تراویح ہماری 10:30 بجے شروع ہوئی، 10:30 بجے چاند نظر آیا، تو بڑی انارکی پائی گئی ہماری کہ یہ کیا 10:30 بجے چاند دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گواہیاں دی اور ان کی گواہیوں کو ظاہری بات ایویلویٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک جہاز جو اسلام آباد سے کراچی آیا، انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے چاند کو دیکھا اور کنسسٹنسی کے ساتھ 20 منٹ ہم لوگوں نے چاند کو دیکھا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے ہوا میں چاند کو دیکھا ہے اس کا حکم زمین والوں کے اوپر لگے گا نہیں لگے گا، یہ ایک نیا مسئلہ تھا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے رجوع کیا گیا اور بہت ساری ایسی بات ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑی پریشانی پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر مسئلہ یہ چاند دیکھنے کی بات ہوئی۔ اب اس چاند دیکھنے کے اندر نیکسٹ چیز کیا ہے؟ وہ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ اگر سعودی نے چاند دیکھ لیا تو اب مجھے بھی اس کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس کے اندر 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے علماء کی۔ بعض حضرات کہتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں چاند نظر آ گیا بس آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے، صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، بس کافی ہے۔ جبکہ وہ ایک بڑا طبقہ علماء کا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنی حد بندی کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو چاند اپنی حد بندی میں نظر آتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ جیسے اس وقت ہمارے ہاں فجر ہو گئی، جبکہ یو ایس کے اندر اس وقت عصر کی نماز ہوئی۔ اب ہم کہ نہیں چونکہ ہم نے فجر پڑھی ہے تو ان کو بھی فجر ہی پڑھنی پڑے گی، نہیں، اس کو کہتے ہیں اختلاف مفادے۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، مطلع کا اختلاف۔ خبروں میں مطلع ابر آلود رہے گا، مطلع کلیئر رہے گا، مطلع صاف رہنے کا امکان ہے، مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آئیں گے، یہ ہم عام طور پہ خبروں کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ تو مطلع ابر تو اختلاف مطالع، یعنی ان کا مطلع اس وقت عشاء کا ہے، لہذا وہ عشاء پڑھیں گے۔ ہمارا مطلع یعنی آسمان کا جو کلر ہے، سورج اس پہ نظر آ رہا ہے، سورج اس پہ نظر نہیں آ رہا، سورج نظر آ رہا ہے تو ظہر ہے، سورج نظر نہیں آ رہا تو عشاء ہے یا فجر ہے یا مغرب ہے۔ آسمان کے اوپر سرخی نظر آ رہی ہے تو مشرق کی طرف سے نظر آ رہی ہے تو فجر ہے،
مغرب کی طرف سے نظر آ رہی ہے تو پھر وہ مغرب کی نماز ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں مطلع. تو یہ مطلع اختلاف مطالع شرعاً معتبر ہے ہمارے نزدیک. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جب وہاں چاند نظر آئے تو ان کے لیے عید کرنا ضروری ہے. یہاں چاند نظر آئے گا تو ہمارے لیے عید کرنا ضروری ہے. پھر چاند کی اپنی ایک پوری سائنس ہے کہ چاند اپنی پیدائش کے 16 گھنٹوں کے بعد نظر آ سکتا ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آ سکتا. لیکن اگر چاند کی عمر 15 گھنٹے ہے مگر اس کی ڈگری ایسی بن رہی ہے تو وہ نظر آ سکتا ہے. بعض دفعہ اس کی ڈگری ایسی نہیں بن رہی ہوتی کہ وہ ہو سکتا ہے وہ 18 گھنٹے کا ہو، 19 گھنٹے کا ہو، مگر اس کی ڈگری اتنی نیچے ہو کہ پاکستان میں نظر نہیں آ سکتا. البتہ سعودی میں 2 گھنٹے کے بعد بالکل نظر آ جائے گا، ایران میں 1 گھنٹے کے بعد بالکل نظر آ جائے گا، افغانستان میں 1 گھنٹے کے بعد. لیکن پاکستان میں نظر نہیں آ سکتا اس لیے کہ پاکستان میں اس کی ڈگری ایسی. انڈیا میں نظر نہیں آ سکتا کہ انڈیا میں اس کی ڈگری ایسے ہے. تو یہ چاند کی ایک اپنی حرکت ہوتی ہے، اس حرکت کی بنیاد پر چاند نظر آنے اور نہ نظر آنے کا فیصلہ ہوتا ہے. صرف رمضان اور عید الفطر کی بات نہیں بلکہ سمندروں کے مد و جزر بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ساحل سمندر پہ جانا منع ہے تو وہ عام طور پر قمری مہینے کی 10 سے لے کر 20 تاریخ کے درمیان کے اوقات ہوتے ہیں. کبھی بھی قمر چاند کی پہلی، دوسری، تیسری اور چاند کی آخری تاریخوں میں سمندر میں طوفان نہیں آتا، سمندر چڑھا ہوا نہیں ہوتا. سمندر جب بھی چڑھا ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ 11، 12، 13 کے بعد چڑھنا شروع ہوتا ہے اور 17، 18، 19 کے اندر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے. میں نے ایک دفعہ جب پہلے مسجد میں تھا میں نے وہاں بات کی تھی تو ایک کمانڈر مجھے ملے، کہنے لگے کہ یہ جو تم نے بات کی ہے یہ میں نے آج تک سنی نہیں ہے. وہ آپ نے نہیں سنی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا. کہنے لگے میں نے 28 سال تک شپ انچارج رہا ہوں اور میں نے کمانڈنگ آفیسر میں رہا ہوں. لگے یہ تو جی پی ایس اور یہ سب چیزیں، جی پی ایس ٹریننگ تو ہماری نیوی میں، پاکستان نیوی میں اتنی زیادہ وہ نہیں تھی. صرف سمندر کی حرکت کو دیکھ سکتے تھے مگر فلکیات کی جو اسٹرانومی ہے اس کی حرکت کو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کے لیے ہمیں عرصے پہ بیٹھنا پڑتا تھا، چارٹ بنانے پڑتے تھے اور باقاعدہ چاند کی حرکت کو دیکھ کر بنانا پڑتا تھا. سورج کی حرکت کو دیکھ کے بحری جہاز نہیں چل سکتا، آپ دوز نہیں چل سکتی، وہ چاند کی حرکت پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، کیونکہ حکومت ایک سینٹرلائز سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ لوگ جو کہ باہر ممالک میں ہوتے ہیں وہ لوگ مستقل ہیڈک میں ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ شرط ہے. اس دفعہ بھی بڑے مسائل ہوئے ہمارے پاس کہ یو ایس اور یو کے اور اس طرح کے دوسرے ممالک کے لوگوں نے رجوع کیا، فتاوی جات دیے. ہم نے 2-3 فتوے بھی جاری کیے. اس کے اندر کے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے قریب کے لوگ اور آپ کو پورے علاقے میں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کس کو فالو کرتی ہے، آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن جہاں سینٹرلائز فیصلے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اب چاہے وہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے، غلط رویت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. جیسے آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک غلط فیصلہ ہو گیا تھا تو شیخ مفتی اعظم پاکستان کی طرف سے باقاعدہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی، مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی، ان سب حضرات کی طرف سے متفق کا اعلان ہوا کہ رمضان کا ایک روزہ مزید رکھا جائے. اعتکاف انہوں نے 19ویں روزے کو کروایا تھا. ابھی غالباً یہ ہے کہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے. تو اس نوعیت کے معاملات اور اس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے مطابق چلا جائے اور جہاں فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں پہ اعتماد کیے جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھ